انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی MNA حاجی صالح خان صاحب اور MPA سید احمد حسین شاہ صاحب اور دیگر ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا میں دوستی اپنا کرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بیلا منور احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے ایک پوسٹ آج سے 3 دن پہلے اپنی ID پہ لگائی تھی، ویسے مرزایتاً میں نے اپنے ذہن سے، مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، بار بار میں ایک پوسٹ پڑھتا تھا کہ یہاں پہ گرینڈ جرگا کال کر دیا جی، میٹنگ ہو رہی ہے جی، کینسل ہو گئی ہے جی، 2-3 دفعہ اس طرح ہوا۔ تو اس پہ میں نے میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ بیلا کے مقام پر 19 تاریخ کو ایک عظیم الشان جلسے سے MNA صالح خان اور MPA احمد حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اتفاق کی بات، وہ جو میری مذاق تھی وہ آج حقیقت بن گئی اور یہ باقاعدہ، اور یقین جانے یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات جو تھی مجھے میرے دوستوں نے، ناظم صاحب نے، مشتاق صاحب نے، سب نے مجھے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم، کس سے مشورہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے ویسے ہی کر دی تو یعنی انتہائی مختصر وقت میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی تصدیق ہے کہ جو اس وقت انتہائی اہم ایشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا روڈ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی کوئی اس میں، ہر آدمی کی جستجو ہے کہ بیلا روڈ، ویلی منور روڈ بنے، اس علاقے میں خوشحالی آئے، بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے۔ اور یہ بہت بڑا وعدہ تھا جب ہمارے MNA صاحب یہاں جیت کر آئے تھے، اسی مقام پر انہوں نے ایک بات کہی تھی اسی طرح کے ایک مجمع میں کہ سردار یوسف سے زیادہ میں کام نہ کر سکا اور یہ روڈ میں نہ بنا سکا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ میرے سامنے بیٹھا صحافی، میری کسی کے ساتھ کوئی اختلاف، کوئی دوستی، کوئی دشمنی، کوئی پارٹی نہیں ہے، میں سب کی آواز ہوں اور خدا را جو مجھ پہ جتنی تنقید کرنا چاہے میں خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کروں گا اور میں اس کی اصلاح کروں گا کہ مجھ میں کون سی خامی ہے جس پہ مجھ پر تنقید ہوئی ہے، میں اس کو بڑی خوشی سمجھتا ہوں۔ میرے MNA صاحب، MPA صاحب، یہ ہمارے منتخب نمائندے، ہم نے اپنے ووٹ دیے، اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے حل کرو، اور ہم حق جانو ہے کہ بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس علاقے پہ رحمت کی اور 2018 میں بجائے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی صاحب روڈ کھولو، 30 سال والوں نے کھولنے کی بجائے روڈ مقبول ہوا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں 5.کچھ ملین روپیہ آیا جس پہ ٹھیکیدار صاحب آئے۔ اس وقت نہ لیبر ہے، نہ مشینری ہے، نہ کچھ ہے، اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جی ہمیں NOC جنگلات نہیں دے رہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا جنگل ہے یہاں پہ جو روڈ نہیں بن رہا، وہ رکاوٹ ہے NOC، مجھے بتایا۔ اور جہاں پہ جنگل ہے اس کو چھوڑ دیں، NOC کا ایشو ہے وہ ہمارے عوامی نمائندے حل کریں گے اور ہم انصاف کروائیں گے۔ اور جو چیز کھلی اوپن پڑی ہے اس کے اوپر روڈ بننا چاہیے اور جلد از جلد بننا چاہیے اور مقررہ مدت کے اندر بننا چاہیے۔ مجھ سے پہلے بھی جتنے مقررین آئے انہوں نے بھی یہی کہا، مجھ سے بعد جو آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا را آج ایک ہمیں فائنل اعلان کر کے جائیں اس مجمع میں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے MPA صاحب، MNA صاحب کی ہوگی یا اپنی نگرانی میں اس روڈ کو مقررہ مدت کے اندر تعمیر کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ایک پرچی ہوتی ہے جس کے لیے آپ ان دنوں میں اتنے پریشان ہوتے ہیں اور ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور اس پرچی سے ہم اپنا احتساب کریں گے اور بالکل ہم حق جانب ہوں گے اور یہی عوام ہوگی، ہم بھی ہوں گے اور پھر ہم اس پرچی کا احتساب لیں گے آپ سے۔ ورنہ ہم آپ سے دعویٰ رکھتے ہیں، پہلے بھی آپ کو ووٹ دیا ہے، آئندہ بھی ہم اس پہ غور کریں گے اگر آپ نے ہمارے کام کیے اور ہماری امنگوں کے مطابق اس علاقے میں آتے جاتے ہیں۔ یہ منور ویلی میں ضلع مانسہرہ میں بہت عرصہ سیاستدانوں کے ساتھ رہا ہوں، 30 سال میرا تجربہ ہے، آپ سب دیکھتے ہیں۔ 59 یونین کوچروں میں سب سے زیادہ پسماندہ یونین کوچر کی ہے، کیوں یہاں پہ کیا قصور ہے؟ اس وقت گجر، سواتی، مغل، آباد، دیگر اقوام جتنے بھی اس منور میں آباد ہے وہ سارے ان کی نمائندگی موجود ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟
बोलो, हाथ खड़ा करो, सब बोलो। सही है। ये सब इस बात पे मुतफिक है, इस इलाके में ना कोई बाकायदा डिस्पेंसरी अस्पताल, ना कोई गर्ल्स स्कूल है, हमारी बच्चे स्कूल तालीम हासिल नहीं कर सकती, और ना यहाँ पे कोई ऐसा हमें कोई ऐसी कोई तरक्याती काम है, ना हमारी नौकरी का कोई कोटा है। यहाँ पे जंगल की नौकरियां आती है, कैडिए की आती है, हर साल लोग भर्ती होते हैं। एक क्लास 4 हमारा बताए, यहाँ पे एक कोटा सिस्टम होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, उसकी निगरानी में ये सारे काम होने चाहिए। मुझे पीछे से बार बार कहा जा रहा है आप बस करें जी, पीछे लोग बहुत ज्यादा हैं, इजाजत चाहूंगा।